کر دیا تھا نا, ٹھیک ہے. ہاں تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام پہ کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہوتی. یہ پتہ نہیں کس نے پھیلا رکھا ہے. کوئی بھی پرسن اپنے حساب سے بس یہ ہے کہ اس کا انٹرپریٹیشن قرآن اور حدیث کے اگینسٹ نہ جائے, انٹرپریٹ کر سکتا ہاں تو ہے. قرآن اور حدیث سے نہیں نہیں ساحل تو بولنے آپ دیں, سے ریفرنس ساحل مانگ رہا ہے جب سے ایڈم. ہاں ساحل اب سنو بولنے دیں. میری اب بات. قرآن حدیث سے سیپریٹ نہ جائے, آپ نے بولا نا. ہاں 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 لیکن یہ آپ نے جو پورا سٹیٹمنٹ بولا کہ کوئی بھی بندہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے, کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے, کوئی بھی انٹرپریٹ کر سکتا ہے, یہ اصول آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں آپ کو 10 دفعہ ایک ہی سوال کر رہا ہوں. یار اس میں تو کوئی اصول اس چیز دیکھو, جو چیز جنرل ہوتی ہے اس میں اصول نہیں ہوتا, جو اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے اس میں اصول ہوتا ہے. نہیں, آپ کا کوئی بھی عالم دین کسی نے بھی اس چیز کو ایکسپٹنس نہیں دیا ہوا. میں آپ کو نہ ابھی قرآن اور حدیث میں. میں آپ کو ابھی ابن حجر عسقلانی کی بات بتا دیتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, اور آپ کو مختلف اور لوگوں کی باتیں دکھا دیتا ہوں جو آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ ایویں کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا انٹرپریٹیشن آف دا قرآن نہیں کر سکتا ہے. دکھاؤں؟ بھائی دیکھو پھر سے میں اپنی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسکالرس کے ویو ریپیٹ کرنے سے پھر فرق نہیں الگ کیوں پڑے گا ہوتے ہیں. سر. نہیں پھر آپ مجھے ریفرنس بتائیے نا, نہیں پھر اسکالرس کی وہ الگ کیوں ہوتے ہیں, مجھے بتائیے الگ کیوں ہوتے ہیں. کچھ ٹاپک پہ اسکالرس کے ویو الگ کیوں ہوتے ہیں اگر ایک ہی بولیے انٹرپریٹیشن ہے؟ بتائیے آپ مجھے. جی. وہ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس احادیث کے اندر پرابلمز پائی جاتی ہیں اور تکرار پائی جاتی ہے, اور چونکہ حدیثوں کے اندر تکرار پائی جاتی ہے اور ایون قرآن کے اندر بھی, یعنی کہ کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے, اس کنٹرڈکشن کو فکس کرنے کے لیے دے ہیو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز. بٹ دین اگین اس کے اوپر اجماع کس کا ہو رہا ہے, کس انٹرپریٹیشن کا ہو رہا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ساحل صاحب اسکرین دکھائیے گا ذرا. یہ فتح الباری کا ایکسٹریکٹ ہے آپ کے سامنے, انگلش ایکسٹریکٹ کا پیج نمبر 12. اس کے اندر بتایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, میں نے یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے. Removing weak ahadith from the work was not the example of the scholars. Otherwise, Imam Ibn Hajar Asqalani would not have included themselves in Fathul Bari as a source to take knowledge from. Weak ahadith are used to support opinion because a weak hadith containing the words of the Prophet is preferred over pure opinion and personal ijtihad. And this is the example set by all scholars, including Imam Bukhari himself, who used them deliberately in his work Al-Adab al-Mufrad. آپ مجھے یہ بول رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی حدیث کو یوز کیے بغیر قرآن کی کسی بھی آیت کی انٹرپریٹیشن خود نکال سکتا ہے ایمی شیمی سے, جبکہ آپ کے جو علماء دین ہیں, جنہوں نے محدث لوگ ہیں, جو معلم لوگ ہیں, جو کہ عالم دین ہیں, جنہوں نے قرآن کی تفسیریں وغیرہ لکھی ہیں, حدیثیں وغیرہ لکھی ہیں, وہ آپ کی اس بات سے سراسر انکار کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا آپ نے یہ اصول فقہ کہاں سے نکالا ہے؟ ہاں تو اب میری بات سن لیجیے, آپ نے میری آدھی بات بولی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آیتیں متشابہات ہیں, جن کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا ہمیں حدیث میں, ان کا اوپن انٹرپریٹیشن پاسبل ہے اور اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ اسکالر ٹو اسکالر ڈیفر کرتا ہے, اس میں کوئی کہاں پرابلم سے نہیں ہے. لائے اصول؟ یہی آپ سے 100 بار پوچھا گیا. یہ کہاں سے ملا آپ کو اصول؟ یار دیکھو یہ تو سمپل سا لاجک ہے, جو چیزیں جنرلائز ہوتی ہیں ان کے لیے اصول نہیں بنتے. نہیں, جنرلائز نہیں ہوتی, ارے کیونکہ آپ کی ہر آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے اور ہر آیت کی تفسیر میں کوئی نہ کوئی حدیث یوزڈ ہے. نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اوکے, دیکھو جو آیتیں آپ نے متشابہات قرآن کی ہوتی ہیں سورہ ان کی, واقعہ کی ایک آیت دی تھی, آپ کو بھی دکھایا تھا. سورہ واقعہ کی آپ نے ایک آیت دی تھی, آیت نمبر 75 75. یہ آپ کی آیت نمبر 75 ہے, یہ تفسیر ابن کثیر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا مجاہد سیڈ دی سیٹنگ پوزیشن آف دا اسٹار ان دا اسکائی, کہ یہ جو سیٹنگ کی پوزیشن ہے جب ستارہ غروب ہوتا ہے, غروب ہونے کی ہے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ اٹ ریفرز دا رائزنگ اینڈ دا سیٹنگ پوزیشنز. یہ ستاروں کی اگنے کی جگہ یعنی کہ طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دس واز سیڈ بائی الحسن القتادہ, ٹھیک ہے, الحسن اینڈ قتادہ, اینڈ پریفرڈ بائی ابن جرار. قتادہ آلسو سیڈ that this means their positions. سر میں بار بار آپ سے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے تفسیر لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں. اس وقت میرے پاس اردو والی ویب سائٹ کھل نہیں رہی تو میں نے یہ والی کھول دی ہے, انگلش میں ہے. آپ کی آیتوں کا اسباب النزول, ان کی انٹرپریٹیشن اور یہ سارا کچھ آپ کے نبی کی احادیث
اور صحابہ اکراموں کے قول جو انہوں نے نبی سے سنے ان سے واضح ہوتی ہیں. Who can create a new interpretation and how and why, کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو جس کی انٹرپریٹیشن آپ مجھے دکھا رہے ہیں میں ان کی بات کیوں مانوں؟ ان کے پاس کیا ہے ایسا؟ نہ مانے. وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی تو میں کہنا چاہ حدیث رہا کو ٹھکرا رہے ہیں نا آپ، حدیث کو ہوں. ٹھکرا کہاں پہ رہے ہیں حدیث، کہاں پہ حدیث میں دکھائیے. بھائی جان. یہ کون ہے؟ یہ کیا پڑھا ابھی آپ نے؟ یہ قرآن کا سینٹنس دکھایا آپ یہ نے؟ جو مجاہد نے بولا ہے یہ کون ہے؟ یہ کوئی ڈنگر تھا؟ یار کوئی بھی اسکالر، اچھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میرے والے اسکالر کو تم نہیں مان رہے تو تمہارے والے کو میں مان لوں؟ ایک سیکنڈ، یہ میرا والا نہیں ہے، میرا کوئی اسکالر نہیں ہے. الحسن اور قتادہ کون ہے؟ یار اسلام میں یہ ہزاروں اسکالر آئے اسلام میں. ہاں جی. تو میں کیوں مانوں تمہارے والے کی؟ کون سے اسکالر پہ آپ کو نہیں، کون سے اسکالر کو آپ مانتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. میں تو بھائی جس کی بات مجھے ٹھیک لگتی ہے میں اسے مانتا ہوں. نہیں جو وہ کرائٹیریا کیا ٹھیک لگنے کا؟ وہ کرائٹیریا ایسے ہوتا ہے، سنیے دیکھیں میں بتاتا ہوں. جو چیزیں ہمیں حدیثوں میں نہیں ملتی ایسی بہت ہوتی ہیں، انہیں آیتیں متشابہات کہتے ہیں. ان کا انٹرپریٹیشن کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کو جو سوٹیبل لگتا ہے اسے مان لیتا ہے. نہیں، آپ غلط بول رہے ہیں. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا، مجھے اس چیز کا ریفرنس دے دیں. میں نے ابھی آپ کو دے دیا ریفرنس. اب آپ مجھے اپنے اس کال کا ریفرنس دے دیں. آپ کی میری ڈسکشن ختم ہو گئی. یہاں پہ آپ جیت گئے، میں ہار گیا. اس میں تو ریفرنس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا. دیکھو کیا مطلب ضرورت ہے؟ میں آپ کو اس میں ریفرنس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ جس چیز کا ہمیں ریفرنس ہمیں حدیث میں مل ہی نہیں رہا ہے، اس کا کیس کا میننگ کیا نکالے بھائی ہم؟ جان مل رہا ہے نا. کس کا ریفرنس نہیں مل رہا بتائیے آپ. چلے آپ مجھے بتائیں، آپ کے قرآن میں جتنی بھی آیت ہے نا، نہیں اس آیت کا انٹرپریٹیشن کون سی حدیث میں دکھاؤ مجھے آپ. آپ کی قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں نا، مجھے ایک آیت دے جس کا ریفرنس آپ کے صحابہ اکرام نے اور تابعین نے اور تبع تابعین نے نہیں دیا ہوا. مجھے ایک دے دیں آیت، نام لیں. ارے یہی تو آیت ہے جو آپ کے اس کا سامنے. ریفرنس آپ کے سامنے ہے نا. ارے حدیث پیش کرو بھائی اس کی. نہیں حدیث پیش کرو، اس کی حدیث پیش کرو. یہ کیا ہے؟ مجاہد کون تھا؟ نبی کا صحابی نہیں تھا؟ تم بات ہی نہیں سمجھ رہے میری. یار حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو پروفیٹ کے ورڈ ہوتے ہیں. مجھے پروفیٹ کے ورڈ چاہیے، کسی انسان کے ورڈ نہیں چاہیے. سر ایک سیکنڈ، کسی انسان کے ورڈ حدیث نہیں ہوتی. یہ آپ جو ہے نا، آپ کو ذرا تھوڑا سا جا کے پڑھنا پڑے گا کہ آپ کی سننا میں جو حدیثیں ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ ڈفرنٹ لوگوں نے نبی سے کچھ سنا اور انہوں نے کیا. اگر آپ اہل چوائس ہے تو کہہ دیں آپ اہل چوائس ہیں. ہماری بات ڈفرنٹ کہہ رہا ہوں. نہیں آپ مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی سے سنا؟ لکھا ہی نہیں ہے. جابر کون تھے؟ یار اب تم پھر پرسن کے اوپر آ گئے. پرسن کا یار اپنی بات پہ شام ہو رہا ہوں کہ حدیث ہے، حدیث دکھائیے مجھے آپ. جی میں وہی دکھا رہا ہوں. یہ اسی کو ہم حدیث بولتے ہیں سر جی. اسی کو نہیں بولتے بھائی، آپ کو نالج نہیں ہے اسلام کی. حدیث بولتے ہیں جس میں نبی کے الفاظ ہوتے ہیں. بالکل نبی کے الفاظ ہوتے ہیں. سن لیں، آپ کے یہ جو سکالرز ہیں، یہ جو سکالرز نہیں ہے، ابن کثیر نے آپ کے ایک تاوی کو کوٹ کیا ہے جو کہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری امت میں سب سے اچھا کون کون ہے میرے بعد؟ میرے فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشنز. تو یہ آپ کے جو ہیں وہ والی جنریشنز ہیں جو کہ آپ کے قرآن کو ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ 1400 سال کے بعد کوئی ایرا گیرا نتھو خیرا آ کے قرآن کی انٹرپریٹیشن دے سکتا ہے. میں نے پوچھا ہے سر آپ کے پاس ایسی کون سی حدیث ہے جو یہ کہے کہ 1400 سال نہیں، کسی بھی دیر کے بعد کوئی بھی ایرا گیرا نتھو خیرا ایکسپلینیشن دے سکتا ہے؟ مجھے آپ ایک ریفرنس دے دیں سر. بھائی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا وہی چیز، کسی کے پرسنل ویو کو ہم پرسنل ویو کو نہیں مانتے، چاہے کتنا بھی بڑا صحابی ہو. صحابی منافق بھی تھے، کچھ صحابی کچھ صحابہ منافق. پھر آپ 14 سال بعد پیدا ہوئے ایک بندے کے پرسنل ویو کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرے دماغ کو ہٹ کر رہا ہے. میں کوئی بھائی میں کوئی بلائنڈ بلیور نہیں ہوں. میں کوئی بلائنڈ بلیور نہیں ہوں. نہیں آپ اہل چوائس ہیں. اوکے اب آپ اہل چوائس ہو گئے. اب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ اب آپ اہل چوائس ہیں. تم خود سے ٹرمینالوجی دیے جا رہے ہو. مطلب میں اس کے اسکالر کا ویو مانوں جسے آپ چاہتے ہیں. میں تو نہیں مانتا. مجھے جو اسکالر چلے گا میں تو اسے مانوں گا. دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ میرے منہ میں نہیں، میرے منہ میں آپ الفاظ مت ڈالیے. اہل چوائس ہیں آپ، بات ختم ہو گئی. آگے چلیں. یہ میں نے کب کہا بھائی؟ ہاں تو آپ نے یہی کہا ہے اہل چوائس ہیں آپ. بھائی میں نے تو ایسے کہا ہے کہ جو چیز حدیث سے ثابت نہیں ہو پا رہی، جو انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن ہے، اس میں اپنا دماغ یوز کروں گا. بات ختم. بھائی اب جیسے بہت چیزیں ایسی ہیں، میری بات سنیے، بہت چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ماڈرن ٹائم کی ہیں. ابھی ماڈرن ٹائم کی بہت چیزیں ایسی ہیں جن میں حدیثوں سے ہمیں ریفرنس ملتا ہی نہیں ہے. اس میں جب ہمیں حلال اور حلال چوز کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم کون سے اسکالر کا ویو ہمارے اس سے ہٹ کر رہا ہے، ہم حلال حلال چوز کر لیتے ہیں. اوکے ونس اگین آپ اہل چوائس ہیں، مان لیا ہم نے. ورنہ نہیں آپ خود سے مان رہے، خود ہی مان رہے، کچھ بھی خود ہی کچھ بھی مان رہے. ایسے تھوڑا ہوتا ہے میں بول رہا ہوں بھائی، سن لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کیوں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے بولو. ورنہ آپ کسی بھی مذہب اسلام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں
آپ کو اس مذہب سے باہر جا کے کسی دوسرے مذہب کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے اس چیز کو انلیس کہ آپ پہلے چوائس بن جائیں. حنفی اسکول آف تھاٹ کو مانیں گے, جو آپ کے مالکیز ہیں وہ مالکی اسکول آف تھاٹ کو مانیں گے. اس کو آپ مذاہب الاسلام بولتے ہیں, 4 سنی مذاہب اسلام ہیں. آپ ہاں ان یہ سے سب اگر ساری ہٹ یہ رہے ساری جو ہیں, آپ مجھے بتا رہے ہیں اگر آپ یہ ہٹ ساری رہے جو ہیں, ہیں یہ اگر آپ ساری یہ بات کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ سب بدعتیں ہیں, ہم انہیں نہیں مانتے. ہاں کوئی ٹھیک ہو اسکالر گیا, ایسا اہل نہیں ہے جس چوائس کی ہے نا, ایک اہل چوائس ہے, ٹھیک مان ہے. لیا ہم نے. آپ جو اب ہم آگے میں تو چلیں. خود کو مسلم نہیں, میں تو خود کو مسلم اہل مانتا ہوں. چوائس آپ مسلمان میرے ہے لیے نا. ورڈ آپ میرے لیے ورڈ بنائے زبردستی بنائے جائیں, میں تو نہیں مانتا. بھائی جان ہو گیا, آپ آپ اہل زبردستی, چوائس ہیں, مان میں لیا. مسلم ہوں بھائی, میں اب مسلم مجھے ہوں. ہاں اب مجھے اہل چوائس ہونے کی وجہ سے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حدیثوں کے اندر سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ یہ اس کے اوپر بھی ایگزیکٹلی وہی ہے, انٹرپریٹیشن کا ڈفرینس ہے. اوکے, میں نے پوچھا ہے کچھ, اس کا پہلے جواب دے دیں پھر بتائیے گا, انٹرپریٹیشن بھی کیجیے گا. آپ کی حدیثوں کے اندر سورج کہاں غروب ہو رہا ہے؟ سورج غروب ہو رہا ہے. دیکھو اگر اس کا ورڈ کا لٹرل میننگ لوگے آپ تو وہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہاں غروب ہو رہا ہے اس کا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے, اور اگر اس کا نہیں دیکھا. مطلب نہیں, میں بتا رہا ہوں سنیے میری بات. اگر یہ مانے کہ ہمارے ویو کے حساب سے ہمارے ریلیٹیو کہاں غروب ہو رہا ہے تو وہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے سر؟ جیسے دیکھو میں بتاتا ہوں, نیوز پیپر میں جب آتا ہے نا سن رائز لکھا آتا ہے کہ سن رائز اتنے بجے ہوگا, پر ہمیں پتا ہے کہ ان اگر جو بھی سائنس کے نالج والے ہیں سورج تو کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, وہ تو اس کی ارتھ گھوم رہی ہے. پر کیونکہ ہمارے نیوز پیپر ہمارے ریلیٹیو لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے سن رائز اینڈ سن سیٹ, جبکہ کبھی سن سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو سیم وے حدیث میں کہاں غروب ہوتا ہے یہ تو لکھا ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے اچھا ریلیشن میں کہاں غروب ہوتا ہے جس نے کہاں دیکھا ہے اس کے حساب سے ہے. اوکے, حدیث میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے. ایم آئی کلیئر؟ ہاں بالکل. اور اگر میں آپ کو دکھا دوں کہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں غروب ہوتا ہے پھر ہاں حدیث میں ہمارے ریلیشن میں کہاں ہوتا ہے وہ لکھا ہے, وہ تو میں نے بول دیا. کیا لکھا ہوا ہے ہمارے ریلیشن میں, کہاں کا لکھا ہوا ہے؟ جیسے اگر بھائی تم کسی آئی لینڈ پہ ہو اور تمہارے ایسٹ سائڈ میں وہ ہے سی ہے بہت بڑا, تو تمہیں سی میں ڈوبتا ہوا دکھے گا سورج, دکھے گا اچھا, یا نہیں دکھے گا؟ تم بیچ پہ ہو تو تمہیں کہاں اگر میں دکھے گا؟ پہاڑوں پہ ہوں تو تم پہاڑوں پہ ہو تو جو بھی دور کا پوائنٹ ہو وہاں پہ تمہارا نشان ہے. اگر کوئی مان لو بہت بڑا پیڑ ہے وہاں پہ, تو تم کیا کہو گے اپنے بچوں سے, بیٹا پیڑ پہ سورج جو ہے پیڑ اس کے پیڑ کے پاس غروب ہوتا ہے. اوکے, اب میں یار آپ کو اپنے دو ریلیشن میں تو بتاؤ گے, آپ اپنے کو ریلیشن میں دو بتاؤ گے, میں ریلیٹیو, آپ ایوری کو تھنگ از ریلیٹیو. یار یہ حدیث پڑھ لیں آپ ذرا, مجھے اس میں ریلیٹیوٹی دکھا دیں پلیز, اونچی پڑھیں سارے سنیں. یا مجھے پوری آ نہیں رہی ہے, دکھاؤ مجھے میں کیا پڑھ کہہ رہی دیتا ہے. ہوں. Narrated Abu Dahar, I was sitting behind messenger of Allah who was riding a donkey. میں میسنجر کے ساتھ گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, سواری کر رہا تھا. While the sun was setting, جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا. He asked, Prophet نے پوچھا, Do you know where the sets? انہوں نے پوچھا تمہیں سورج غروب کہاں ہوتا ہے. I replied, ہاں ہاں ابو دہر نے کہا, اللہ اور اس کا رسول ہی جان سکتا ہے. تو پروفٹ نے جواب دیا, he said it sets in the spring of warm water, گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. سر یہاں پہ ریلیٹیوٹی سمجھا دیں کہ صحرا میں گدھے کے اوپر سواری کرتے ہوئے آپ کو گرم پانی کے چشمے میں سورج غروب ہوتے ہوئے کیسے نظر آ سکتا ہے, اور ہر دفعہ نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, تو پھر محمد صاحب نے جنیرک سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے؟ بھائی انہوں نے ریلیشن میں بولا ہے, اب میں پھر اس کا ادھر بتاتا ہوں تمہیں, سنیے. دکھائیے دیکھو عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں عربی کے الفاظ میں ان چلتے کے, ہیں. اوکے ہاں لیٹس گو میں ٹو بتا رہا عربی ہوں, کے سنیے الفاظ. میرے بات. عربی کے الفاظ میں چلتے ہیں نا, تاکہ آپ کو کوئی شک کو شبہ نہ رہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا حل تدری این تغرب ہاذا, ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ, تغرب غروب ہونا, ہاں کس کا؟ میں بولتا ہوں, میں سمجھ اس کا. گیا آپ کی بات. دیکھو آئینہ, اب یہ آئینہ کا مطلب غروب کیا کہاں ہوتا ہے, ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا آئینہ ہے کا سر؟ مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے, چشمہ بھی ہوتا ہے. اچھا, تو یہ آنکھ کے اندر غروب ہوتا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں, سن لیجئے. جو بلیک ہول ہوتا ہے وہ آنکھ کے شیپ کا ہوتا ہے. اچھا تو سٹارز کہاں غروب ہوتے ہیں مجھے بتائیے آپ, سٹارز اچھا کہاں گرتے ہیں؟ اچھا, یہ سورج کے بلیک ہول میں گرنے کی بات ہو رہی ہے یا غروب ہونے کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں, اس کے تو دونوں میں نہیں نکل سکتے ہیں نا, کہ انہوں نے کس اچھا وے میں ایک کہا سیکنڈ یہ ایک ہمیں سیکنڈ نہیں پتا. ایک سیکنڈ دوبارہ پڑھتے ہیں, آپ ذرا سمجھیں. اللہ میسنجر رائڈنگ ڈونکی وائل دا سن واز سیٹنگ, جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے, یہ بلیک ہول شام میں کی جا بات کے ہو غروب رہی ہو ہے. رہا ہوتا ہے. نہیں, یہ پورا کا انہوں پورا نے ریفرنس جو ہے نہیں, کس حدیث کے سینس اندر میں دیا انہوں ہوا نے, ہے. نہیں کس سینس میں انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا. اس نہیں کے تو اسی دو سینس میں انٹرپریٹیشن ہے نا.
ریفرنس دکھا رہا ہے. میں نے بتا دیا نا, میں نے 2 انٹرپریشن دکھا دیے نا. ایک سیکنڈ, آپ پڑھے لکھے انسان ہیں. اگر میں شام کے ٹائم میں سورج کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ موٹر سائیکل میں بیٹھا جا رہا ہوں اور میں آپ کو کہوں بھائی جان یہ جو سورج ہے یہ کہاں غروب ہوتا ہے, تو آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ بلیک ہول میں جا کے گرتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اس نے گرنا ہے جب ختم ہونا ہے, لیٹس جسٹ سے دیٹ, یا آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ یہ غروب کہاں ہو رہا ہے اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے. چلو میں بتاتا ہوں, اگر میرے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہے جسے یہ پتا ہی نہیں کہ ارتھ کیا ہوتا ہے, سن کیا ہوتا ہے, ریولیوشن کیا ہوتا ہے, تو اسے میں لٹرلی ایک بس ورڈ بول دوں گا, اسے پورا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا 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 اچھا. تو بھائی صحابی کے پاس یہ اسے پتا ہی نہیں بلیک ہول کیا ہوتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں پتا. جی جی, everyone sir ji is laughing right now on your silly explanation. اور آپ ایک پڑھے لکھے بندے یار I don't care, اس کے دونوں انٹرپریٹیشن پاسبل ہیں, اس کے دونوں, اگر وہ ریلیشن دیکھو, اگر وہ ریلیٹو بول رہے ہیں جو اس کے اوپر ہے, اس کے دونوں انٹرپریٹیشن پاسبل ہیں. اوکے, میں اب آپ کو ایک اگلی چیز دکھا دیتا ہوں, شاید آپ کو وہ سمجھ آ جائے. یہ تو سمجھ نہیں آئے گی, اب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ لوگوں کے اسکالرز نے 2 انٹرپریٹیشنز کیوں کی ہوئی ہیں. اب ایک اور حدیث دیکھیں, یہ بھی صحیح, بائی دا وے یہ جو حدیث آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے. اگر انٹرپریٹیشن الگ نہ ہوتی تو اسلام آپ سے بٹتا کیوں؟ یہ صحیح ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں, اس کا ریفرنس کیا ہے, اب ہم آگے دیکھتے ہیں. سنا ابی داؤد 4002 صحیح, ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور دیکھتے ہیں, صحیح بخاری 3199. The prophet asked me at the sunset. Prophet نے مجھے سورج کے غروب کے ہوتے وقت پوچھا, Do you know where the sun goes? تمہیں پتہ ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ At the time of sunset, sunset کے وقت. I replied, Allah and his apostle knows best. اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. He said, It goes, وہ جاتا ہے, till, جب تک, it prostrates under the throne of Allah, کہ وہ جاتا ہے اور پھر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. سورج گول آبجیکٹ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے جا رہا ہے. اینڈ ٹیکس پرمیشن ٹو رائز اگین, اور پھر اللہ سے پوچھتا ہے اللہ میاں دوبارہ اگ جاؤں, اللہ میاں دوبارہ اگ جاؤں. اینڈ اٹ از پرمیٹڈ, تو پھر اللہ میاں اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں. اینڈ دین پھر ایک وقت آئے گا, اٹ ول بی اباؤٹ ٹو پوسٹریٹ اٹ سیلف بٹ اٹس پوسٹریشن ول ناٹ بی ایکسپٹیڈ. تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ میں کہیں گے نہیں کرنا تو نے سجدہ, نو نو, بٹ اینڈ اٹ ول آسک پرمیشن ٹو گو آن اٹس کورس بٹ اٹ ول ناٹ بی پرمیٹڈ. اور وہ دوبارہ پوچھے گا اللہ میاں میں دوبارہ مشرق سے اگ جاؤں, اللہ میاں اسے پرمیشن نہیں دیں گے. بٹ اٹ ول بی آرڈر ٹو ریٹرن ویئر اٹ ہیز کم, اور اسے کہا جائے گا کہ واپس وہاں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو. اینڈ دا سن ول رائز فرام دا ویسٹ بیسیکلی. اب سر مجھے سمجھائیے یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں چلو میں سمجھاتا ہوں آپ کو, آرام سے سن لیجیے. دیکھو سرکاسٹکلی بولنے سے آپ کا کوئی پوائنٹ پروو نہیں ہو جائے گا, میں بتا میں نے کوئی سرکاسٹکلی نہیں بولا. نہیں آپ کی ٹون ایسی سرکاسٹک آ رہی تھی نا, جیسے پتا نہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے سر. ڈو ناٹ ریڈ بٹوین دا لائنز, ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی بات. ٹھیک ہے آنسر سن لو, ٹھیک ہے یار, وہ تو سیکنڈری آنسر سن لو. ہلو جی جی سنائیں سر. ہاں دیکھو جو گریویٹیشنل ویوز ہیں یا جو بھی ابھی تک کی ہمارے پاس پاسبل سائنس ہے, ہم تو یہ مانتے ہیں کہ بھائی ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اس کی پرمیشن سے ہی ہر چیز چلتی ہے. کوئی بھی فزیکل پراپرٹی ہے کسی چیز کی وہ اللہ کے آرڈر پہ ورک کرتی ہے, ہم سب یہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ماننے میں کوئی برائی نہیں اس میں کہ بھائی ہاں اسے گریویٹیشنل ویو سے پش مل رہا ہے, کچھ بھی مل رہا ہے جس وجہ سے ارتھ اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, اور پاسبل ہو جائے فیوچر میں کہ مطلب ارتھ جو ہے وہ ریورس گھومنا اسٹارٹ کر دے سن کے, اور سن رائز ہو جائے ویسٹ سے. ہو سکتا ہے پاسبل, کیوں نہیں ہو سکتا. اس میں امپاسبلٹی کیا ہے؟ ایک سیکنڈ کوئی نہیں بولے گا ابھی. ہاں جی بولے سر, بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان فیوچر کیا پتا پاسبل ہو جائے ایسا کہ ارتھ جو ہے وہ ریورس میں گھومنا اسٹارٹ کر دے, تو ہمیں فیل ہو کہ سن جو ہے وہ ویسٹ سے آ رہا ہے. اس میں کیا پاسبلٹی, امپاسبلٹی کیا ہے اس؟ اوکے یہ سر آپ کے پاس اسکرین پہ ہے, یہ آپ کا مشرق ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا مغرب ہے. اللہ کا عرش ہے یہ, ٹھیک ہے, مغرب میں کسی جگہ پہ اللہ کا عرش ہے پروبیبلی. اور اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے یہ سورج صاحب روز جاتے ہیں پوسٹریشن کرنے. اب یہ جو پوسٹریشن کرنے جاتے ہیں, گول آبجیکٹ پوسٹریٹ کیسے کرتا ہے, ایک تو پہلی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی. کوئی ان کی ٹانگیں بھی ہونی چاہیے اور پھر ان کا منہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے عرش کے نیچے نہیں. تو آپ یہ کیوں امیجن کر رہے ہیں کہ گول آبجیکٹ انسانوں کی طرح پوسٹریٹ کرے گی, آپ ایسے کیوں امیجن کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا رہے ہیں, سو اللہ کا عرش سورج کے پاس ہی کہیں پہ ہے جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے, رائٹ.
نہیں کوئی ایک جگہ فکس کیسے, آپ کیسے assume کر رہے ہیں یہ چیز؟ اوکے پرفیکٹ, کوئی بھی نہیں. اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے نا یہ چلا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ فوراً واپس یہاں پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ دوبارہ مشرق سے ایسٹ سے دوبارہ سے طلوع ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ یہ کہیں گے تیری پوسٹریشن مجھے قبول نہیں ہے, وہ جو ہے نا یہاں سے ریورس میں نکل آئے گا اور وہ پھر اب یہ والا کورس کرے گا, یہ والا, ٹھیک ہے, جو بلیک کورس ہے. کریکٹ ٹھیک ہے, کریکٹ ہو گیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اوکے یہ آپ کی یہ تھیوری ہے, یہ لاجک ہے. ایم آئی رائٹ سر؟ یہ ذرا ریشنل آپریٹر کا سپر چیٹ ہٹائیے گا. یہ آپ کی تھیوری ہے, کریکٹ؟ یہ تو یہ ریلیٹو ہے نا, یہ جو انسان کے ریلیٹو میں سمجھ میں آتی ہے وہ ہے یہ. اوکے سو ونس اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what I'm going to say right now. شاید آپ کو کچھ سمجھ آئے. اللہ کے تھرون کے نیچے اگر اس نے غروب ہوتے ہوئے جانا ہے تو اس کا یہ ایک سٹاپنگ پوائنٹ ہے, رکنے کی جگہ ہے, کیونکہ اس نے تھرون کے نیچے جانا ہے. سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا. سن لیں ذرا, سورج ہمیشہ دنیا کے گرد سرکل لگا رہا ہے بیکاز دنیا گول ہے. رادر ان ادر ورڈز اگر آپ ریئل سائنٹیفکلی دیکھیں تو سورج کے گرد دنیا چکر لگا رہی ہے, لیکن اگر آپ پیور سائنٹیفکلی صرف ریلیٹیولی بھی بات کر لیں تو ہمیں دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ دنیا کے گرد سورج گھوم رہا ہے, لیکن وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ سورج صاحب ایک کورس میں جاتے ہیں اور ایک اسپیسیفک لوکیشن پہ اللہ کے تھرون کے نیچے سجدہ کر رہے ہیں, اور اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو سورج کہیں بھی نہیں جا رہا. بتائیے سر. نہیں دیکھو, آج تو آپ کی سائنس کی نالج غلط ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے سورج ہماری گیلیکسی کے سینٹر کا چکر لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, چلو یہ بات چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی چل رہا ہے, ارتھ کی بات سورج ہو رکا رہی ہوا نہیں ہے. ہے, ارتھ چلو کی ہاں بات. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں آپ. نہیں آپ کہہ رہے تھے نا سورج کہیں نہیں جا رہا, سورج جا رہا ہے. سر وہ ریلیٹیولی باقی سب بھی جا رہے ہیں. جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, گاڑی چل رہی ہے اور آپ سب بھی چل رہے ہیں اور سارے کے سارے چل رہے ہیں, اور گاڑی کے پیچھے آپ نے کوئی ریڑا بھی باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہی تو میں یا کوئی کہنا چاہ چیز رہا پل ہوں, بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, کم ٹو دا پوائنٹ پلیز. جیسے میں نے ابھی آپ کے الفاظ پکڑ لیے, اٹ واز illogical, میں نے آپ کے الفاظ پکڑ لیے. سملرلی آپ قرآن کے ریلیٹیو الفاظ کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو قرآن سر میں اللہ یا کے حدیث میں تھرون کے جو ایکسپلین سجدہ ہے دکھا دیں پلیز. وہ ریلیٹیو ہے. میری بات سنیے آپ, وہ سب انسان کے ویژن کے حساب سے ریلیٹیو ہے. تم اسے لٹرلی لوگے, جیسے وہی بات آ گئی, پھر تو سارے نیوز پیپر جھوٹے ہیں, سب لکھ رہے ہیں سن رائز, سب لکھ رہے ہیں سن سیٹ. اللہ کے تھرون کے نیچے سجدہ دکھائیں سر. یار وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تم نے ہاں بیچ میں یہ بھی کہا تھا, میں بول نہیں سکا بیچ میں, کہ بھائی کیسے سورج کرتا ہے سجدہ. یار تم سورج کو انسان کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ انسانوں کی طرح سجدہ کرے گا؟ مجھے اس کا جس طرح اپنا مرضی طریقہ کرے ہوتا گا, ہوگا. جس طرح مرضی کرے ہاں گا, اس کا گول ہے وہ بھائی, اس گول کا گھوم کے کرے گا, ڈزنٹ میٹر. اللہ کے کچھ بھی تھرون کے کرے نیچے گا. سجدہ کر رہا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں, تو ہمیں کیا اللہ پتا کا تھرون کہاں پہ کیسے ہے, سورج کے پاس. وہی تو ہمیں نہیں پتا. وہ تو نہیں پتا نا ہمیں, کوئی اوکے اسپیسیفک پوائنٹ تھوڑنا ہے تھرون کیا ہے, کتنا بڑا ہے, اللہ کہاں پر ہے, ہمیں نہیں پتا ہے سب کے بارے میں. اوکے, اب یہ دیکھیے گا, کیونکہ اب آپ کو تو سمجھ آ رہی ہے, ہم سب کو بھی نہیں سمجھ مجھے آ سب سمجھ رہی میں ہے. آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے اب بھائی. اب یہ دیکھیے آپ کے پاس اسکرین پہ ایک اور اسکرین دکھانے لگا ہوں. اب دیکھیے, اب مجھے آپ سمجھائیے گا کہ تھرون کے نیچے سجدہ کرنے کس طریقے سے جا رہا ہے, کس جگہ پہ جا رہا ہے. یہ دیکھیں نئی اسکرین دیکھیے, یہ آپ کے سامنے سر 5ویں جماعت کی سمپل سائنس ہے. یہ سینٹر میں سورج صاحب ہے اور یہ ارتھ صاحبہ ہیں. سورج مجھے سمجھائیے, ارتھ جو ہے سورج کی گرد اس طرح گھوم رہی ہے, اور یہ سارے کے سارے بھی ایک سیدھی لائن میں کہیں پہ گھوم رہے ہیں. یہ جو سورج صاحب ہیں یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے کس ٹائم پہ جا رہے ہیں؟ یہ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. انڈیا کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, یہ سعودی عربیہ کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, یہ یو کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, کینیڈا کے مغرب کے ٹائم پہ جا رہے ہیں, آسٹریلیا کے مغرب, کس کے مغرب کے ٹائم پہ سجدے کے جا رہے ہیں؟ نہ چلو میں بتاتا ہوں, سن لیجیے. ہم، دیکھو اب جیسے ہمارے یہاں پہ 5 ٹائم کی اذان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میں انڈیا میں رہتا ہوں, میرے 5 ٹائم کی اذان کے ٹائم فکس ہیں, وہ میرے ریلیٹیو اذان ہوتی ہے. پر صحیح ہے. دنیا کیونکہ راؤنڈ ہے, تو دنیا کے ہر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے, ہر جی ٹائم. جی تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی دن رات نماز پڑھوں گا میں, اذان تو ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. پر میرے ریلیشن میں کہاں اذان ہو رہی ہے میں اسے ماننا ہے مجھے.